أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. درود بجي محمد عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قضاء و قدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان معرکۃ الآراء بحثوں میں سے اور موضوعات میں سے ہے کہ جو سب سے زیادہ اسلامی عقائد کا پیچیدہ ترین موضوع ہے اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ انسان ایک صحیح عقیدہ رکھ لے. تو دیکھیے قضاء و قدر پر جب گفتگو آتی ہے اور بات آتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوالات آتے ہیں کہ پروردگار عالم، میں نے کل یہ سوال پیش کیا تھا اور اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی تھی کہ پروردگار عالم نے کسی کو غریب گھرانے میں پیدا کیا، امیر گھرانے میں، شکل و صورت، قد کاٹ، رنگ، نسل کے حساب سے مختلف لوگوں کو خلق کیا. کسی کے پاس بہت سی چیزیں کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، آپ عقائد کے تمام مسائل کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پروردگار عالم، جیسا کہ میں نے پہلے اشرے میں بھی میری گفتگو کا موضوع یہی تھا، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو سر اللہ فلا تتکلفوہ، یہ اللہ کا وہ راز ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایسا راز کہ خدا کا راز ہے، یعنی سر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لفظ اللہ یہ استعمال ہوتا ہے اس ذات کے لیے کہ جس میں جلال اور جمال کی تمام خصوصیات ہوں، یعنی پروردگار کا وہ راز ہے کہ جس میں پروردگار کے تمام جلال اور جمال پوشیدہ ہیں. کبھی یہ راز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی یہ راز ہم سے چھپے رہ جاتے ہیں. تو آخر سلسلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ پروردگار نے کیوں دنیا بنائی؟ آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سسٹم بنانے والا خالق کے نمائندے امام معصوم پروردگار عالم کے انبیاء رسول یہ کہہ رہے ہیں دیکھو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو. ایک جگہ ہے تم وہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو میں واضح کرتا ہوں. اس بات کو ہم سب مانتے ہیں لیکن ذرا قرآن میں حدیث میں آتی تو ذرا ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے، اب تو یہ مثال میں نے اتنی دفعہ پیش کی ہے کہ جیسے ہی کہوں گا باقی کوئی بھی اٹھ کے باقی مثال بتا دے گا. صاحب، کسی کے دل میں خدا ہم سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور فرمائے بحق پنجتن اور بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور جو لوگ بستر علالت پر ہیں، مخصوصاً وہ مریض جو آپ کے ذہن میں ہے، یقیناً بہت سے آپ لوگ آئے ہوں گے اپنے گھر میں یا دوست عزیز کسی کا ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو. مجھ سے بھی درخواست کی گئی ہے، بہت سے لوگوں نے تو
دعا ہے کہ پروردگار اس فرض شہزا کی صدقے میں آپ کی آمین کی صدقے میں پروردگار ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ دل میں درد ہوا صاحب، کیا ہو گیا؟ کولیسٹرول زیادہ ہوا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چربی زیادہ ہو گئی تھی خون میں، سیدھی سی بات۔ اس سے کیا ہوا؟ بلڈ کلوٹنگ ہوئی یا چربی بڑھ گئی، کولیسٹرول بڑھ گیا، اس نے آپ کی انسان کے دل کی رگوں کو بلاک کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ خون جانے میں تکلیف ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر نے کوئی چیز ڈالی اور اس کی صفائی کر دی یا اس میں اسپرنگ ڈال دیا، کیا 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 وہ سب تمام مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ اب یہ ہو گیا، ڈاکٹر جب بتا رہا ہے، ڈاکٹر ایک جگہ پر آ کر کہتا ہے کہ دیکھیے دل میں چربی جم جاتی ہے۔ جمتی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کھاتے ہیں چربی، ایکسرسائز نہیں کرتے، مرغن کھانا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ٹینشن، اسٹریس، تمباکو، گٹکا اور یہ سب چیزیں جو کھائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کیوں ہوتی ہے؟ اب وہ سمجھائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس کی خاصیت کیوں ہے دل کی رگ کی کہ جب میں زیادہ مرغن کھانے کھاؤں اور اس کے مطابق کام نہ کروں تو یہ چربی کیوں جمع ہوتی ہے؟ تو کیا دیکھیے یہ پروسیس ہے، خون میں چربی جمع ہوتی ہے، کہیں تو جا کے رکے گی، تو یہ کیوں جمع ہوتی ہے؟ بھائی یہ بنایا ایسا گیا، کیوں بنایا ایسا گیا؟ دیکھیے آپ نسخہ دیے جائیے، یہ اب وہ آپ کو 10,000 گھنٹے تک لیکچر دے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلاں فلاں شعبے سے اور اس سے ہمارا کام ہے سبجیکٹ سے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے ہم نے پڑھا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، ہم دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ بتائیے، جیولوجی کے ماہر ہیں آپ، پیٹرولیم کے ماہر ہیں، بہت بڑے آپ انجینئر ہیں، آپ نے گڑھا کھودا، پیٹرول نکالا، دیکھا مولانا آپ نے تیل نکل آیا، اچھا اس کے بعد کیا؟ گاڑیاں چلی، صنعتیں چلی، انجن چلے، یہ کیسے چلا؟ دیکھیے کروڈ آئل نکلا، اس کو صاف کیا، پیٹرول بنا، ڈیزل بنا، کیروسین آئل بنا، ہائی اوکٹین بنا، سپر اور نارمل اور کیا کیا کیا، اس سے گاڑی چلی۔ تو یہ چلتی کیوں ہے؟ دیکھیے اب وہ سمجھائے گا، اس میں کمبسشن ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، موٹر حرکت میں آتی ہے، تو کمبسشن اس میں کیوں ہوتا ہے؟ پانی بھی لکوڈ، پیٹرول بھی لکوڈ، اس میں کیوں ہوتا ہے، اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیمیکل کمپوزیشن ایسی ہے، تو کیوں ایسی ہے نا ایسی؟ بھائی کیوں ہے ایسی؟ دیکھیے کیمیکل اس کا ایک بھائی کیوں ایسی ہے؟ دنیا کی تمام سائنسز والے لوگ کہ جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، زولوجی اور چلتے جائیے آپ آگے، وہ لوگ جو سائنس کے شعبوں میں کام کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم کائنات کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، اب خدا کے تصور کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پوچھئے بھائی آپ تو پہنچ گئے نا خدا کے تصور تک، اب ان باتوں کی ضرورت نہیں کہ آپ غیب کو مانیں، صبح سے شام تک آپ غیب کو مانتے ہیں، مولوی بیچارہ ممبر سے کہتا ہے آپ کو برا لگتا ہے، تو یہ غیب نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ آنکھ کمزور ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ آنکھ کے مسلز ہوتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تصویر جو آپ کی ہے وہ ایسے بنتی ہے، تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، تو آپ کو آنکھوں کو چشمہ لگایا جاتا ہے، چشمہ یہ کام کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے چشمہ یہ کام؟ دیکھیے وہ سمجھائے گا، ایک جگہ پر جا کر رک جائے گا، غیب سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا، کہ اس کائنات کی ہر چیز غیب ہے، کسی کے لیے غیب بہت جلدی غیب رہتا ہے، کسی کے لیے بہت دور تک اس غیب کا سلسلہ چلتا ہے، اور کوئی اس غیب کو 10 سال میں پا لیتا ہے، کوئی 100 سال میں، اور بعض غیب ایسے جس کو آخر تک آپ نہیں پا سکتے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کے اور ہمارے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کل ہی میں نے عرض کیا، اس لیے وہ اپنے علم کے حساب سے تمام باتوں کو چلائے گا، وہ اپنے علم کے مطابق اس کائنات کو چلائے گا، آپ کے مطابق نہیں چلائے گا۔ ان الامور تجری، جو تمام کام کائنات کے چل رہے ہیں، حسب ما تقتضی لا حسب ما ترتضی، مولا کائنات فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے شخص سن، کائنات کے امور ان چیزوں کے مطابق چلتے ہیں کہ جس کا خدا کا عدل اور انصاف اور اس کی مصلحت تقاضا کرتی ہے، تیری مرضی اور منشا کے مطابق کائنات کے امور نہیں چلتے، یہ وہ غیب ہے، اس کے امور عدل اور انصاف کہاں؟ اب پھر وہی بات یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کو پورا سمجھ لیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، 14 معصومین ان کی سمجھ کہاں تک ہے، وہ دین کو کہاں تک سمجھ سکے، توحید کو کہاں تک سمجھ سکے، یہ خدا جانے اور وہ معصومین جانے، میری اور آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیب ہر جگہ ہم مانتے ہیں، صبح سے شام تک ہم غیب کو مانتے ہیں، میکینک جو موٹر سائیکل صحیح کر رہا ہے وہ غیب کو مانتا ہے، ڈاکٹر جو آپریشن کر رہا ہے وہ غیب کو مانتا ہے، جو شخص زمین کو کھود رہا ہے، پانی نکال رہا ہے، پیٹرول نکال رہا ہے، وہ غیب کو مانتا ہے، جو پائلٹ ہے جہاز کو اڑا رہا ہے وہ غیب کو مانتا ہے، چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے، مزے کی بات،
خدا سب سے آخری حقیقت کائنات کی، خدا نے غیبی امور کو خلق کیا. یہ شخص عجیب ہے، غیب کو مان رہا ہے، غیب کے خالق کو نہیں مان رہا. بھائی یہ جو چیزیں وجود میں آئی، آپ کی آنکھ اس طرح سے بنی، دماغ اس طرح سے بنا، یہ کیسے؟ ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ ایسا ہی ہے، بس ایک سسٹم چل رہا ہے. ارے بھائی سسٹم کو مان رہے ہو، پیچیدگیوں کو مان رہے ہو، ڈیفیکلٹ چیزوں کو مان رہے ہو، لیکن ڈیفیکلٹ چیزوں کے بنانے والے کو نہیں مان رہے. عجیب مرحلہ ہے. ذرا سا آگے آؤ، تمہیں ان کے پیچھے خدا کھڑا دکھائی دے گا، تمہیں خدا دکھے گا. تو عزیزان گرامی، پھر یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کائنات اس طرح سے چل کیوں رہی ہے؟ دیکھیے حضرت نوح نے، آپ سب جانتے ہیں، 250 برس تبلیغ، اور تبلیغ ایسی تھی، نبی پیغمبر خدا کی تبلیغ. کسی مولوی کی مجھ جیسے کی تبلیغ 10 کروڑ مولوی کو ایک طرف کھڑا کر دے، پیغمبر ایک طرف، خدا کا معصوم نمائندہ، اس کی تبلیغ، وہ بھی 250 برس. بڑی دعا کی پروردگار سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار ایک کافر کو بھی مت چھوڑ. رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار مجھ پر یہ لوگ غلبہ پا چکے ہیں، میری مدد فرما. خدا نے کہا اچھا. جبریل آئے. اس قصے کو بڑے غور سے سنیے. کہا نوح یہ بیج لو اور اسے زمین میں لگا لو، جب یہ پھوٹے گا اس میں سے پودا، تب تمہارے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی. کچھ 6 مہینے 1 سال 2 سال میں پودا پھوٹا، اس میں پھل نکلے. آپ کو پتا ہے کہ بیج پھل کے اندر ہوتا ہے، اس میں سے پھل نکلے. پھل کو توڑا، بیج کو نکالا، خدا سے مناجات کی. جبریل آئے. کہا اب جو اس پھل میں سے بیج نکلا ہے نا، اس کو زمین میں گاڑو، جو اس کا پودا نکلے گا، اس کے پھل میں سے بیج نکالنا، اس وقت تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی. پھر دوسرا درخت نکلا اگایا، بڑا ہوا، پھل نکلا، پھل کو چیرا، اس میں سے بیج نکالا، بیج کو بیج جب ہاتھ میں آیا، پروردگار بیج ہاتھ میں آئی ہے. دوبارہ جبریل آئے، دوبارہ آئے، کہا کہ نوح اس کو زمین پہ گاڑو. اور پھر وہی سلسلہ. اچھا وہ نوح تھے، ہم آپ جیسا کوئی آدمی تو نہیں تھا، یا مجھ جیسا کوئی مولوی تو نہیں تھا. پروردگار یہ کیا عباس کے علم کے نیچے تھا کہ دعا بھی مانگی، مکے گئے، مدینے گئے، ماتم بھی کرتے، نظر نیاز. پروردگار یہ تو پروردگار دیکھ، اب یہ صحیح چیز نہیں ہے. پیغمبر خدا، پیغمبر خدا. میں نے کیا کہا تھا کل؟ رأس طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا سب سے بلند ترین مرتبہ کیا ہے؟ الصبر والرضا عن قضاء اللہ. اللہ کے فیصلوں پر سر جھکا دو، چوں مت کرو. اور یہ چیز میں آگے دیا ہوں گا، اس سے کربلا میں اپنے بھرپور انداز میں نظر آئی. خیر بہرحال تیسری دفعہ آئے اور پھر یہی کہا، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ. جناب جبریل 85 دفعہ آئے یا 80 دفعہ. جب 80واں درخت نکل آیا، یہی کیا، تب خدا نے کہا نوح فاصنع الفلک بأعیننا، نوح اب ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور دیکھو طوفان آئے گا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مجھ سے ان کے بارے میں گفتگو مت کرنا جو ظالم لوگ ہیں. نوح نے کشتی بنائی. اچھا نوح کا صبر دیکھیے، نوح کا صبر دیکھیے. 85 سال تو لگے ہوں گے نا پودا نکلنے میں. ہر پودے کو، پھل کو 1 سال لگتا ہے، اور اگر خدا کی معافی ہو، اگر وہ اخروٹ کا درخت ہو جو 25 سال میں پھل دیتا ہے. بہرحال جس کا بھی درخت تھا وہ ہوا، سارے مسئلے حل ہوئے. لیکن بیج کا، کیونکہ اخروٹ بیج سے میرے خیال سے نہیں نکلتا جہاں تک مجھے پتا ہے. سب ہوا، کشتی آئی، طوفان آیا. واقعہ آپ کو پتا ہے، میں واقعے میں نہیں جانا چاہتا ورنہ لمبا ہو جائے گا مسئلہ. طوفان آیا، بیٹے سے کہا چڑھ جاؤ، بیٹے نے کہا نہیں میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یہ تمام مسائل ہو گئے. اب اس کے بعد خدا کا حکم ہوا، تنور میں پانی دوبارہ واپس چلا گیا، آسمان کے بادل تھم گئے. فاستوت علی الجودی، ہم نے دور سے کہا دیکھو بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اللہ کے نام لے کر اس کشتی کو چلاؤ. فاستوت علی الجودی، یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی. مسجد کوفہ میں آج بھی وہ کنواں ہے کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے طوفان نوح شروع ہوا تھا. بہرحال جب ٹھہر گئی کشتی کوہ جودی پر جا کر، جودی نامی پہاڑ پر جا کر. اب حقیقت کیا ہے اس کی، یہ ان کو پتا ہو کہ جن کے صدقے میں نوح کی کشتی کی جان بچی تھی، ہمیں کیا پتا. لیکن بہرحال وہاں جا کر ٹھہر گئی. جب ٹھہر گئی تو اب پروردگار، یہ خشکی پوترے، پروردگار سے کہا پروردگار تو مالک ہے، بادشاہ ہے، ہم لوگ تو
کسی کام کے بندے نہیں ہیں تیرے، حقیر بندے. پروردگار اگر تجھے یہی کرنا تھا، تو صرف سیکھنا چاہتا ہے تجھ سے، تو یہ 85 مرتبہ درخت اگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلی دفعہ بیج لگواتا، درخت نکلتا، کشتی بننا شروع ہوتی. بیچارے مومنین کو اتنی تکلیف ہوئی، پوری مجلس سنی انہوں نے، 85 سال بیٹھ کے جناب نوح کا ذکر سنا، اور یہ سب اتنا برداشت. کہا دیکھو نوح، کچھ لوگ تمہارے ساتھ، بہت توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ تمہارے ساتھ دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں آ گئے تھے. یہاں میں غیب کو سمجھیے، قضاء و قدر الہی کو سمجھیے. جب انہوں نے یہ دیکھا، اب یہ میں سمجھا کے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جب انہوں نے یہ دیکھا، تم نے کہا دیکھو اے میرے ماننے والوں، یہ بیج یہ زمین میں جائے گا، حکم آیا جب پودا نکلے گا، پودا درخت، درخت سے پھل، پھل سے بیج، تو مشکلات حل ہو جائیں گی. یہ اس وقت پتہ لگے گا یہ تم پر اندھا اعتقاد اور اندھا ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، جب تم کہو گے بھائی اب خدا کا نیا حکم آیا ہے کہ اب اس بیج کو بھی زمین میں لگاؤ. کچھ لوگ چھٹ جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. پھر دوسرا درخت لگا، کہا اچھا اب اس دوسرے درخت کے بعد تو سب لوگ صحیح ہو جائے گا مسئلہ، اور کفار سے ہماری جنگ ہوگی اور ہم جیت جائیں گے. جب دوسرا درخت لگنے کے بعد بھی مومنین کی مشکلات حل نہیں ہوئی تو کچھ اور لوگ چھٹ گئے. پھر تیسرا درخت لگا، نکلا پھل پودا، وہی پورا سسٹم، کچھ اور لوگ چھٹ گئے. چھٹتے گئے 85 یا 60 یا 70 لوگ کشتی میں آئے. تو پروردگار یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ تمہاری حکومت کے تحت، تمہاری سربراہی کے تحت جو نعمتیں ان کو ملنی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کو ملے کہ جو اپنے دل میں لالچ رکھ کر تمہارے ساتھ آئے تھے. ہم چاہتے تھے کہ تمہاری برکت سے جو نعمتیں ملے وہ تم پر مکمل ایمان رکھ کر، خدا کے فیصلے کو آنکھ بند کر کے ماننے کے بعد غیب پر ایمان رکھ کر نوح تمہارے ساتھ آئے، تاکہ ہم جب تم پر انعام و اکرام کی بارش کریں تو تمہارے ساتھ سوائے مومنین کی اور کوئی. درود بھیجیے ذرا تو اب یہ قضاء و قدر الہی کیا کہہ رہی تھی؟ نوح کے پاس جب پہلی دفعہ بیج آیا ہوگا، بھائی قضاء و قدر الہی طے ہو چکی ہے، اب اس کے بعد تو مشکلات حل. لیکن اس کا علم یہ کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں ہے، ہم پر ایمان نہیں رکھتے، ہم پر اعتقاد نہیں رکھتے. ہم ایسا کام کریں گے کہ یہ لوگ چھٹتے جائیں. مومنین کو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن مومنین ہم سے کہیں گے پروردگار یہ تکلیفیں کیوں؟ ہم تو سچے مومن تھے. خدا نے جب وجہ بتائی تب سمجھ میں آئی. اسی لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام فرماتے ہیں تغربلوا ثم تغربلوا، اور ایک جگہ پر تغربلن، تو ضرور چھلنی چلے گی. تغربلوا ثم تغربلوا، ضرور چھلنی چلے گی، اور تم میں سے بہت کم لوگ رہ جائیں گے. جب ہمارا 12واں آئے گا اس کے ساتھ وہی خالص لوگ رہ جائیں گے جو حقیقت میں ایمان رکھتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ 12واں جب آئے گا خدا زمین اپنے خزانے اگلے گی. خدا نہیں چاہتا کہ ہر شخص اس وقت ساتھ ہو. حسین بن علی نے کیا کیا؟ اور اس وقت کہ جو لوگ جن کا ایمان ملاوٹ کے ساتھ ہوگا، مولانا پر بھی ایمان، عزاداروں پر بھی ایمان، اس پر بھی ایمان، اس پر بھی ایمان، تھوڑا سا اس پر بھی ایمان جو خدا کا نیک بندہ ہے، تھوڑا سا مولانا صاحب کی بات بھی سنیں. امام زمانہ آئیں گے، مولانا صاحب مولانا امام زمانہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی جب امام آ گئے تو مولوی کی کیا اوقات؟ تو ادھر ادھر جو لوگ جانے والے ہوں گے اس وقت ان کا ایک اور طریقے سے امتحان لیا جائے گا. صاحب ان کے جب کیا معجزات صادر ہو رہے ہیں ان کی ذات سے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں کہیں رتی برابر محبت تھی کسی دشمن کی. اس محبت کے ذریعے امام نے تمہاری اس محبت کو ظاہر کیا، تم بھی الگ ہو گئے. خالص لوگ بچیں گے. یہ رسول خدا کے ساتھ دیکھتے رسول خدا کبھی اس کو اپنے گھر میں بلا رہے، کبھی اس کو بٹھانا، کبھی اس کا احترام، کبھی اس کا احترام. تو یہ امتحان ہے عزیزان گرامی کہ آپ خالصتاً بغیر کسی شک و شبہ کے رسول کی رسالت کو خود رسول سمجھ کر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ حسین بن علی کو رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ ان کو رسول کا رشتہ دار سمجھ کے مانتے ہیں یا وہ روحانی تعلق سمجھ کے مانتے ہیں جو صرف اور صرف جسمانی تعلق کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے.
اس بات پر ذرا غور فرمائیے گا. اچھا جب یہاں تک یہ بات ہو گئی تو اب ذرا آئیے آگے بڑھیے مزید. کیا پروردگار نے کہا؟ یہ جب قضاء و قدر پر بات آتی ہے تو توحید اس کی زد میں آ جاتی ہے، عدل الہی اس کی زد میں آ جاتا ہے، جنت جہنم کی تقسیم آ جاتی ہے. اصل میں یہ بات ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک ہمارے برادر مومن نے اس پر ذرا ایک درس رکھوایا تھا، تو مجھے احساس ہوا سوالات بہت سارے ہیں جن کے جوابات اگر دیا جائے تو کم از کم 4-5 مجلس ہو تو بہت اچھا جواب دیا جا سکتا ہے. اور اگرچہ مجلس کا موضوع ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال ٹیپ ہو جاتی ہے گفتگو، اور وہ جس کو بھی سننا چاہے بعد میں سن سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. تو یقیناً جو لوگ اس درس میں ہوں گے ان کے لیے کچھ باتیں تکراری ہو. اب ہو سکتا ہے وہ باہر نکل کے کہ مولانا کچھ نہیں ہے تو ساری کی ساری تکرار تھی. ایک درود بھیجیے ذرا محمد عالم. وہاں پر میں نے جو مثال پیش کی تھی یہیں پر پیش کر کے آگے گفتگو بڑھانا چاہتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں کہ مولانا پروردگار نے ہم نے اتنی کوشش کر لی، صلوات کا ختم کر لیا 40 دفعہ، یہ کر لیا، زیارت پہ چلے گئے، حضرت عباس کا دسترخوان مان لیا، حضرت عباس کی حاضری مان لی، وہاں نجف سے کربلا پیدل گیا، فلاں امام یہ لیکن وہ رزق میں وسعت نہیں آ رہی. جو پیسہ جتنا چاہیے مجھے اتنا نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ پروردگار تو امام حسین کے نام کے ذریعے دعا مانگی جائے، معصومین کے ذریعے جناب سیدہ، زیارت، حج، عمرہ، کربلا، نجف، وہ جو چیزیں ہمارے مفاتیح الجنان پوری، تو پروردگار کہیں تو کوئی دعا ایسی ہوگی. کیا مطلب ہے یہ؟ ہم اور کیا مولانا آپ نے حرام سے بچوں، واجبات کو انجام تو کر رہے ہیں، دعائیں مفاتیح پوری چاٹ ڈالی، دعا پڑھ کے تھک گئے، تو یہ مولانا یہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ دیکھیے وہی بات، یؤمنون بالغیب. اگر پروردگار عالم ہو سکتا ہے کہ مجھے میری زندگی میں رزق عطا کر دے تو ہو سکتا ہے کہ میں طغیان پر اتر آؤں، اپنی حد سے گزر جاؤں. یحسبون انما نمد بہ من مال وبنین. یہ لوگ کہ جن کو ہم اولاد دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں کثرت کے ساتھ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں یہ نیکیاں دے رہے ہیں، ہم ان سے بہت خوش ہیں، جس کو بہت کثرت سے بیٹے دیے، جس کو بہت کثرت سے مال دیا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی کے بیٹے بہت زیادہ ہوں گے، دولت مند کوئی شخص بیٹھا ہوگا تو لوگ اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں گے. بھائی دیکھیے قرآن کی آیات پروردگار قاعدہ بیان کر رہا ہے، کس پر فٹ بیٹھتا ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے وہ پردہ غیبت میں اس کا کام ہے، اسی کو کرنے دیجیے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم انہیں بہت جلدی جلدی نیکیاں عطا کر رہے ہیں، اچھی نعمتیں دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں. رسی ڈھیلا چھوڑنے کا جب ایک دفعہ کسیں گے تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گا. اور یہی قرآن کی آیت ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ہم ان کی رسی کو آہستہ آہستہ گرفت میں ایسے لیں گے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی مثال پیش کروں اور بات کو مزید آگے بڑھاؤں. دیکھیے محلے میں کوئی شخص مجروم ہوتا ہے، کبھی کسی کی جیب کاٹ لی، کبھی کسی کی موٹر سائیکل کا بلب چرا لیا، کبھی کسی گھنٹی کا بٹن چرا لیا. آپ جاتے ہیں ایس ایچ او سے کہتے ہیں، ایس ایچ او کہتا ہے سب میری نظر میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ایسا جرم نہیں ہے جس میں پکڑا جا سکے. اگر اس کے پاس سے آپ کے انڈیکیٹر کا بلب نکل آیا تو میں کس جرم میں پکڑوں گا؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ کے انڈیکیٹر کا ہے؟ میں چاہتا ہوں ایسا کام کرائیے کہ پھر اگلا پچھلا حساب ایک ساتھ برابر کروں. یہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے، پولیس والوں سے پوچھ دیجیے گا. تو ایک دفعہ جا کر انسان ایسا گناہ کرتا ہے کہ پھر اس کی رسی کو کھینچا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کو کئی 100 سال تک فرعون، ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ پوری نسل تھی. ہوا یہ کہ احرام مصر بنانے کے لیے یہ لوگ، جو روایت کے اندر آیا ہے واقعہ، یہ لوگ ظلم کرتے تھے عورتوں پر، بچوں پر، مردوں پر کہ ہمارے لیے احرام مصر بناؤ. بھاری بھاری پتھر، کہ ایک پتھر شاید اس ایک کمرے کے برابر ہو. اتنے اوپر کیسے گئے؟ آج تک ماہرین تعمیرات کی نظر میں یہ سوال ہے کہ یہ پتھر اوپر کیسے گئے. ایک دفعہ ایک حاملہ عورت کی جس کی ولادت متوقع تھی، اس پر اتنا کوڑے مارے گئے کہ اس کا بچہ وہاں سخت ہوا. اس کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ وہ خدا کو مانتی تھی، اپنی تکلیف کے عالم میں، کرب کے عالم میں اس نے آسمان کی طرف پکار کر دیکھا اور پھر کہا پروردگار اب تو کب اپنا فیصلہ سنائے گا. روایت کے الفاظ ہے کہ پھر وہاں سے فرعون کی رسی کو کھینچنا شروع کیا. خدا کیا مطلب ہے؟ امام حسن سے پوچھا گیا کہ آواز زمین سے آسمان تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ کہا جتنی دیر میں مظلوم کی آہ پہنچتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار انتظار کرتا ہے کہ کوئی زمین پر آدمی مجھ سے کوئی رابطہ تو کرے کہ جو میری رحمت کو جوش میں لائے.
عزیزو رک جائیے، یہ بات بڑی اہم ہے، کہہ کر مجھے آگے بڑھنے دیجیے۔ قضاء و قدر الہی ہے کہ امام زمانہ غیبت میں جائیں، 1400 سال بعد ظہور ہو، 10,000 سال بعد ظہور ہو، 20,000 سال بعد ظہور ہو۔ یہ اکثر کہا جا رہا ہے کہ بہت نزدیک ہے ظہور، امام کا ظہور نزدیک ہے۔ دیکھیے ظہور کی ایک علامت یہ ہے کہ جو ماننے والے ہوں گے اس میں سے اکثریت پلٹ جائے گی اس عقیدے پر سے، تو یہ بات اس کے ساتھ نہیں سازگار کہ ظہور بہت نزدیک ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا مسلسل دعا کرو، کیا پتا نہ جانے کس مومن کی کب دعا لگ جائے کہ امام کے ظہور 10,000 سال جلدی ہو جائے، 2,000 سال جلدی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے امام کی ظہور 10,000 سال بعد ہو سکتا ہے 200 سال بعد ہو سکتا ہے 100 سال، 50 سال، 20 سال بعد ہو، ہماری اور آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے نزدیک آ جائے۔ یہ باقاعدہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر مجھے نہیں جانا، لیکن قضاء و قدر الہی آپ نے سنا ہوگا کہ دعا ترد القضاء المبرم، دعا خدا کے حتمی فیصلوں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اسی نے کہا کہ دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ میرا موضوع دعا نہیں ہے، لیکن دعا کا بڑا گہرا تعلق قضاء و قدر کے ساتھ، دعا کا بڑا گہرا تعلق قضاء و قدر کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ آپ لوگ کثرت سے پچھلے سال جو پہلی یا دوسری مجلس تھی صلوات پر پڑھی تھی میں نے یہاں پر، کہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے وقت کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ وہ کام نہیں چاہتا، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانا توجہ نہیں چاہتی تو آپ صلوات بھیجتے رہیے، بستر پر لیٹے نیند نہیں آ رہی صلوات بھیجیے، کثرت سے صلوات بھیجیے اور عشق و محبت کے ساتھ صلوات بھیجیے، درود بھیجیے محمد آل محمد۔ عشق و محبت کے ساتھ کیا میں وہاں بتا چکوں گا ایک جگہ اور، کہ دیکھیے میں نے مثال بھی دی تھی اور کسی عالم سے سنی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، ہمارے بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب اہل و عیال گھر کے اندر ہوں اور ہم گھر کی آگ کو نہ بجھا پائیں، ہاتھ مل رہے ہوں کھڑے ہوئے، نہ فائر بریگیڈ آ سکتی ہو، نہ پانی کا انتظام ہو، کوئی نہ ہو ہماری مدد کرنے والا، ہم پریشان کریں تو کیا کریں؟ ایک دفعہ اچانک ہمیں دکھے کہ یہاں پر مولا کائنات کھڑے، کیا کریں گے ہم؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں کہ مولا آگ بجھا دیجیے۔ کس طرح سے کہیں گے کہ مولا اگر مناسب سمجھے تو آگ بجھا دیجیے، مولا کے قدموں پہ گر جائیں گے، قدم کو چوم گے، مولا جس کا بھی واسطہ دے دو، گڑ گڑا کر کے مولا آگ بجھا دیجیے، اشارہ کیجیے آگ بجھ جائے گی، ارادہ کیجیے آگ بجھ جائے گی، اس طرح سے سلوات بھیجا کیجیے محمد آل محمد کی بارگاہ۔ اور کوشش کیجیے کہ دن بھر میں 1000 دفعہ صلوات بھیج دیں۔ بعض بچے کہتے ہیں مولانا بہت مشکل ہے، دیکھیے مشکل نہیں ہے، سمجھتے ہیں آپ پڑھنا تو شروع کیجیے، دیکھیے پھر، اور پھر دیکھیے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی قضاء و قدر کی، تو اب پروردگار یہاں پر آ کر کہتا ہے دیکھو تمہاری زندگی میں اختلاف ہے، یہ امتحان ہے، یہ تکلیف ہے، یہ گناہ کی وجہ سے امتحان ہے، ابھی اس پر میں طے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رکھیے مولا کائنات فرماتے ہیں عجیب حدیث ہے، لا یزور العبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ ما کان اخطاکا وما اخطأہ ما کان اصابہ۔ یاد رکھو دو جگہ میں نے دیکھی یہ چیز، 2 یا 3 جگہ، کہ جہاں پر ائمہ نے فرمایا ہے کوئی ہمارا چاہنے والا ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا۔ مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے پاس تو ایمان ہے، ولایت علی بن ابی طالب ہے، مولا سے محبت ہے، ایمان ولایت علی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، لیکن مولا فرما رہے ایمان کا مزہ، یہ جو ولایت علی پر ایمان ہے نا، اس کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں نا، کبھی لطف دے، مزہ دے۔ دیکھیے بعض لوگوں کی زبان کی ٹیسٹ بڑ خراب ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی کھائیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کیا کھا رہے ہو، کہے گا فلاں مزیدار کھانا، کھانے کا نام دے گا فلاں ڈش، وہ کھا رہا ہے، واقعی کھا رہا ہے، لیکن کیا اسے مزہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ روایت کہہ رہی ہے دیکھو لاکھ تم مولا کائنات کا نام لو، لیکن مولا خود فرما رہے لا یذوق العبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ ما کان اخطأہ وما اخطأہ ما کان اصابہ۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔
مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا پیچھے والے وہی دروازے والے اندر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، جگہ ہے یہاں پر، تھوڑا سا کھسکتے ہوئے آگے آ جائیں. درود بھیج سے محمد آل محمد. تو بہرحال کیا فرمایا مولانا نے؟ وہ شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا، وہ شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے، اسے یہ علم حاصل نہ ہو جائے کہ جو چیز اسے بچ کر نکل گئی، جس چیز سے وہ بچ کر نکل گیا وہ اسے لگنے والی تھی ہی نہیں، اور جو چیز اسے آ کر لگ گئی وہ اس سے بچنے والی تھی ہی نہیں. مولانا پاؤں پھسلا کیلے کے چھلکے پہ، بس وہ موٹر سائیکل زد سے گزری، گھٹنا 2 ٹکڑے ہوا تھا، وہ تو بس بچ گیا میں کسی طرح. آپ بچے نہیں، وہ آپ کے لیے تھی ہی نہیں، یہیں تک تھا آپ کے لیے کہ کیلے کے چھلکے پہ آپ کا پاؤں پھسلے. مولا کائنات مدینے کا زمانہ، جناب اسماء بنت عمیس جو جناب جعفر طیار کی بیوی تھی، کہا ایک آیت لکھ کر بھیجی اپنی کنیز کے ساتھ، ان الملأ یأتمروا لیقتلوک یأتمروا بک لیقتلوک، اے علی لوگ تمہارے خلاف، یہ قرآن کی آیت ہے حضرت موسیٰ کے لیے، انہوں نے یہ آیت لکھ کر بھیجی اپنی کنیز کے ساتھ کہ جا کر علی کو یہ آیت پڑھ کے سنا دینا، علی بہت ذہین ہے، سمجھ جائے گا ہو کیا رہا ہے. کہا لوگ تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی، اگر خط پکڑا جاتا تو مسئلہ ہو جاتا مدینے میں، رسول کے بعد کا واقعہ ہے. کہا کہ ان الملأ یأتمروا، لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں. یہ آیت لکھ کر بھیجی، کہا یہ آیت علی کو دے دینا. کنیز نے جا کر دی، مولانا نے ایک دفعہ پڑھا، کہا اسما سے جا کر کہنا، شکریہ ادا کرنا، کہنا کہ اگر میں آج قتل ہو گیا تو ناکسین قاسطین مارقین جمل نہروان صفین میں کون لوگوں کو قتل کرے گا؟ قضاء و قدر الہی اپنے معیار اور اپنے پیمانوں کے مطابق چلتی ہے. علی بن ابی طالب کو پتا تھا کہ علی بن ابی طالب قاسطین مارقین ناکسین کو قتل کریں گے اور اس کے بعد 19 رمضان کا واقعہ ہوگا. تو دیکھیے یہ کیسے چل رہی ہے. مولا جانتے ہیں ما اصابہ لم ما کان اخطأہ، جو چیز علی بن ابی طالب سے بچ کر نکل جائے گی، علی جانتے ہیں کہ یہ کبھی کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سوال یہ کہ یہ ہوتا کیسے؟ دیکھیے کبھی خدا کا ایک حتمی فیصلہ ہے، اسے کبھی دعا ٹال دیتی ہے، کبھی دعا نہیں ٹال پاتی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں من یأمر بالاحسان اکثر ممن یأمر بالاعجال بالاعمال ومن یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاعجال. وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جنہیں موت آ جاتی ہے، وہ لوگ کہ جنہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت کہ جو اپنی عمریں پوری کر کے موت کی وادی میں سو جاتے ہیں. توجہ فرمانا حضرات، میں نے کیا کہا؟ گناہوں کی وجہ سے جنہیں موت آ جاتی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت کہ جو اپنی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں. یعنی مولا فرمانا اکثریت موت مرنے والوں کی ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں گناہوں کی وجہ سے ان کی موت، ان کی زندگی پوری ہونے کی وجہ سے موت آ گئی. اور فرماتے ہیں وَمَن يَأْمُرُ بِالْإِحْسَانِ، وہ لوگ جو نیکیوں کے ذریعے اپنی عمر کو بڑھاتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو نیکیوں کے ذریعے اپنی عمر کو بڑھاتے رہتے ہیں، اکثر ممن یعمر بالاعمار، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی عمر بڑھتی ہے. کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ کہ جو اپنی عمر لے کر زیادہ پروردگار کے پاس سے آئے. پروردگار کے پاس سے کثیر عمر لے کر بہت کم لوگ آئے، اکثریت لوگ کم عمر لے کر آئے لیکن نیکیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی نیکیوں کی تعداد ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ قضاء و قدر الہی ہے، پروردگار نے فیصلہ کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ جب پروردگار نے اس دنیا میں کسی کو غریب گھر میں بھیجا، وہ شکوہ کرتا رہے گا پروردگار اس کو تو نے اس طرح سے رکھا کہ دیکھیے اس کے باپ کے پاس پیسہ بھی ہے، ہر سبجیکٹ کا الگ ٹیوٹر بھی ہے، گاڑی بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، پڑھنے کا کمرہ بھی موجود ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکا، لکھ نہیں سکا، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے کہ پروردگار نے کیا کہا ہے؟ حیات دنیاوی اور حیات اخروی. میں نے اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ پروردگار نے انسان کو جو پیکیج دیا ہے وہ اپنی نگاہوں کے نیچے رہ کر پیکیج دیا ہے. پروردگار نے جو چیز انسان کو آفر کیا ہے، جو خلق کیا ہے، دنیا اور آخرت ہے. آپ دنیا کو دیکھ کر اٹک کے وہیں پر رک جاتے ہیں. پروردگار کہہ رہے ہیں دنیا میں جو ہے دیکھو کرو،
لیکن آخرت میں بھی تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، وہاں پر ہم جبار ہیں، وہاں پر ہم کمپنسیشن دیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہیں دنیا کی زندگی سے؟ جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے تو سید الشہداء نے کہا ہوم میں نبی، یہ چیز پروردگار میرے لیے بہت آسان ہے، انہ وقع بعینک، کہ یہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار مجھے پتا ہے، رو رہا ہوں، دل غم زدہ ہے، کیونکہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، 6 مہینے کا مظلوم بچہ ہے، بے جرم و خطا مظلومیت کے ساتھ شہید ہوا، یہ تقاضۂ رحمت ہے۔ امام رحمت عالمین، رحمت للعالمین کا وارث ہے، امام کے پاس رسول خدا کی رحمت ہے۔ رحمت تقاضا کرتی ہے کہ جب کسی پر تکلیف ہو تو آنکھ میں آنسو آئے، یہ رحمت کا تقاضا ہے، لیکن فرمان پروردگار تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میرے لیے سب چیزیں آسان ہیں، میں کر ڈالوں گا۔ اور پورے واقعات کربلا کے آپ کے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ امام حسین بتا رہے دیکھو پیکج دیکھو تو پورا دیکھو، دنیا اور آخرت کا۔ دنیا میں تمہارے ساتھ جو ہوا پریشان مت ہو، یہ دیکھو کہ تم نے دنیا کس انداز سے گزاری، پروردگار کے حکم کے مطابق گزاری یا پروردگار کے حکم سے ہٹ کر گزاری، یہ دیکھو۔ غریب آدمی غریب ہے، کیا کرے؟ غربت کو کیسے دور کرے؟ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، مثالیں بہت ہیں سامنے کی، میری کوئی عمر 150 سال نہیں ہے، 80 90 95 70 80 برس ہی نہیں ہے، لیکن میرے پاس مثالیں بہت ہیں۔ اگر آپ کہیں تو مثالوں پر ہی پوری گفتگو 3-4 دن اور چل سکتی ہے۔ واقعات اسی شہر کے کہ باپ چاہتا تھا کہ رزق میں اضافہ ہو، لیکن باپ قسمہ پرسی کے عالم میں دنیا سے گیا، فقر و فاقے کے ساتھ گیا، لیکن باپ نے نیک زندگی گزاری، ہمیشہ سید الشہداء کا فرش گھر میں بچھایا۔ باپ وہ کہ جس کے پاس تبرک کے پیسے نہ ہوں، اور بیٹے وہ کہ جنہوں نے پورے گھر عزاداری کے لیے وقف کیے۔ یہ ایک کے بعد بیٹے کے بعد باپ کے بعد بیٹا، اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا؟ لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا، ارے حضور بہت سے لوگ اس شہر میں کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں، MBA CA کرتے ہیں، اتنا پیسہ کیسے آیا؟ پروردگار کی نگاہ دیکھ رہی تھی، دیکھو تمہیں نہیں دیں گے، تمہاری اولاد کو دیں گے، تمہیں وہاں دیں گے، اولاد کو یہاں دیں گے۔ آپ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، یہ اخروی حوالے سے نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص ہو کہ جس کی نسل میں ایک بہت بڑا عالم کراچی کا مجتہد چھپا ہوا ہو، ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال گفتگو کہیں اور جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے کہا دیکھو یہ حیات دنیاوی اور حیات اخروی، ہم جو تمہیں دنیا میں دیں گے اس کے اوپر صبر شکر کے ساتھ رہنا، آخرت میں بھی ہمارا وجود ہے، ہم خدا ہیں، ہم نے صرف دنیا کو نہیں بنایا، ہم نے آخرت اور دنیا دونوں کو بنایا ہے۔ اگر دنیا میں تمہارے پاس کوئی چیز کم ہے یا بہت سی کمیاں اور خامیاں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارے حکم کے مطابق گزارو، ہم پوری چیزیں تمہاری وہاں کر دیں گے۔ حضرت آیت اللہ عبد الحسین امینی کتاب لکھی الغدیر 10 جلدوں پر۔ الغدیر کیا ہے؟ جس میں غدیر کے واقعے کو ثابت کیا، مولا کائنات کی ولایت اور امامت کو ثابت کیا۔ کس جگہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تبریز سے، انتہائی ٹھنڈا علاقہ۔ 6 مہینے اس وقت گئے، آج سے 80-70 سال پہلے، لکھنؤ میں 6 مہینے جا کر بیٹھے۔ لکھنؤ کی گرمی اس کتاب خانے میں، کہ نہ جہاں پر AC تھا نہ کولر، 6 مہینے اسی کتاب خانے میں رہے۔ جب واپس نجف گئے، لوگوں نے کہا ہندوستان کیسا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں صبح کو جاتا تھا، رات کو اس کتاب خانے سے باہر نکلتا تھا۔ کتاب لکھی الغدیر، انتقال ہو گیا آج سے 40-45 سال پہلے، 50 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ واقعہ ہوا، دن گزرے، لوگوں نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے، احضار ارواح، روح کو بلایا جاتا ہے، اسپرٹ کو بلایا جاتا ہے انسان کی۔ کہا کہ چلو بھائی آج علامہ امینی کی روح کو بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ اتنا بڑا کام کیا، کیا ملا انہیں؟ آپ پوچھیں ذرا، بات تو کریں۔ باہر وہ عمل کیا گیا، علامہ امینی کی روح کو بلایا گیا۔ جواب آیا کہ میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا، جب سے موت آئی ہے میں اور کچھ اور علماء کا نام دیا، ہم مسلسل امیر المومنین کی خدمت میں ہیں، یہاں سے ہم نہیں آ سکتے۔ زندگی کیسے گزری؟ فقر و فاقہ، تنگ دستی، لیکن جو 10 جلدی کتاب لکھ کر گئے، وہاں پر اس منزلت پر ہے کہ جو حضرت نوح کی آرزو ہے، جو حضرت آدم کی آرزو ہے، جو حضرت شیس، ادریس، یعقوب، یونس، یوسف کی آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ علی بن ابی طالب کے قدموں میں بیٹھے، وہاں پر علامہ امینی بیٹھے۔ درود بھیجیں علامہ امینی کے ساتھ۔ شیخ عباس قمی سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کون ہے، وفات الجنان۔ ایک دفعہ سید الشہداء کے حرم کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ایک عالم کے اندر میں نے دیکھا شیخ عباس قمی بڑے غمگین کھڑے، میں نے کہا
بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ, کس وجہ سے اتنا غم ہے تو کربلا, لیکن کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ نہیں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, اب اندر جا کے زری کی زیارت نہیں کر سکتا, اس لیے باہر سے زیارت پڑھ رہا ہوں, اندر نہیں جا سکتا میں حرم کی. کہا کہ آپ ایک آدمی ہے نا, نہیں جا سکتے. کہا کہ ہاں. کہا کہ کروڑوں شیخ عباس قطب اندر ہیں. کہا کروڑوں شیخ عباس قطب اندر, میں سمجھا نہیں. کہا یہ جتنے بھی جا رہے ہیں نا زیارت کے لیے لاکھوں لوگ, ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ کی مفاتیح الجنان ہے. اور واقعی شاید قرآن نہج البلاغہ کے بعد اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو شیخ عباس قطب کی مفاتیح الجنان. اور قضاء و قدر سے بات ہٹ کے آ گئی, لیکن دور نہیں کیا. دیکھیے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو پروردگار کے حکم کے مطابق کیجیے. رزق کی وسعت تنگی, کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے مولانا رزق کے حوالے سے گفتگو, لیکن عشاء کی نماز کے بعد دعا ہے. قضاء و قدر کے حوالے سے سنیے گا, عشاء کی نماز کے بعد ایک تعقیبات ہے جس میں کہا گیا دعا پڑھا کرو رزق کی وسعت کے لیے. اللہم پروردگار انہ لیس لیعلم بموضع رزقی وانما اطلبہ فی طلبہ البلدان. میں شہر شہر گھوم رہا ہوں, کل حیران پریشان ہوں کیا کروں. لا ادری فی الساحل ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر. پروردگار مجھے نہیں پتا میرا رزق زمین میں ہے, دریا میں ہے, آسمان میں ہے, پہاڑ میں, کہاں پہ. پروردگار ولا تعننی ما لم تقدر لی فیہ رزقا فانک غنی عن عذابی وانا فقیر الی رحمتک. بڑا عجیب جملہ ہے. بخدا معصومین کی دعاؤں میں ایک ایک جملہ ایسا عجیب ہے کہ اس میں عقیدے کی گتھیاں سلجھائی ہیں, رازوں کو معصومین نے فاش کیا ہے, اور اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی ہے کہ اگر اسی ایک دعا کو لے کر انسان بیٹھ جائے تو کتنے اسرار ہیں, راز ہیں جو معصومین نے اس میں ڈال دیے. پروردگار مجھے نہیں پتا کہاں جا کر رزق ڈھونڈوں. لا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا. پروردگار مجھے تھکا مت, مجھے مشقت میں مت ڈال, مجھے تھکا مت, مجھے مشقت میں مت ڈال. رزق کی تلاش میں اس رستے پر بھیج کر کہ جہاں تو نے میرا رزق لکھا ہی نہیں. اس کی تشریح سنیے ذرا تھوڑی سی. اب پروردگار مجھے اس راستے پر رزق کی تلاش میں مت بھیج کہ جہاں پر تو نے میرا رزق نہیں لکھا, کیونکہ اگر میرا رزق نہیں لکھا اور تو مجھے اس راستے پر بھیجے گا تو میں بغیر رزق لیے واپس آؤں گا. تھکاوٹ تو ہوگی نا اس راستے پر چل کر, اس جگہ پر جانے میں تھکاوٹ تو ہوگی, مشقت ہوگی, پریشانی ہوگی, گرفتاریاں آئیں گی, صعوبتیں, رنج, آلام, مصائب, دکھ, تکلیفیں سب آئے گا. پروردگار مجھے مشقت میں مت ڈال, پریشانی میں مت ڈال, تکلیف میں مت ڈال, اس راستے پر بھیج کر جس پر تو نے میرے رزق کو نہیں لکھا ہوا. بخدا توجہ چاہتا ہوں آپ کی, میں خدا کے لیے توجہ کیجیے گا. پروردگار تو مجھے بھیجے گا اس راستے پر. پروردگار جب تجھے پتا ہے, اب یہ میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے, پروردگار جب تجھے پتا ہے کہ میرا رزق تو نے وہاں لکھا ہی نہیں ہے تو تو مجھے بھیج کیوں رہا ہے؟ کیا تجھے علم نہیں ہے, جہل ہے؟ اگر علم ہے تو مجھے تکلیف میں کیوں ڈال رہا ہے؟ میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ لی گئی, جس حد تک سمجھ لی گئی ہے اتنی شدت کے ساتھ سلوات بھیج دیجیے. دیکھیے مجلس کی خوبی ہے, خامی ہے. خوبی کیا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں. خامی کیا ہے؟ کلاس کی طرح ہوتی ہے لیکن کلاس نہیں ہوتی. اب کسی کی بیچارے کی سمجھ میں نہیں آیا میرے مومن عزادار کی, تو میں تو آگے نکل جاؤں گا, اب وہ بیچارہ شرمائے گا کہ مولانا سے پوچھوں گا تو مولانا کہیں گے 1 گھنٹے تک بول رہا تھا, آپ نے کیوں نہیں پوچھا اس وقت. تو بھائی ایسی بات نہیں, میں آپ کے سوالات کا بالکل دل سے جواب دوں گا, مگر یہ کہ مجلس کے بعد بات کرتے ہیں آپ لوگ, اس وقت پورا دماغ جو ہے کچھ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ لوگ لکھ کے دے دیں, بعد میں انشاءاللہ کبھی سوال کا جواب دے دیا جائے گا. دیکھیے پھر سنیے, پروردگار قضاء و قدر تیری ہے, فیصلہ تیرا ہے. لا تعننی بطالب ما لم تقدر لی فیہ رزقا. پروردگار مجھے وہاں پر مت بھیج کہ جہاں پر تو نے رزق نہیں لکھا, مجھے تو بھیجے گا وہاں پر جہاں تو نے رزق نہیں لکھا. عجیب ہے واللہ, عجیب ہے. لکھا تو نے نہیں ہے, بھیج بھی تو رہا ہے. پروردگار بھیج کیوں رہا ہے اگر کچھ رزق نہیں ہے وہاں پر؟ تو جب کچھ رزق ہے ہی نہیں میرے لیے لکھا تو مجھے بھیج کیوں رہا ہے؟ تو مجھے مت بھیج. تو میرے بھائی اگر پروردگار نے تجھے بھیجنے کی ٹھان لی ہے تو دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس کے پیسے سے کیسے ٹکرا رہے ہو؟ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ. پروردگار تو میرے عذاب سے بے نیاز ہے, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں.
میں تیری رحمت کا نیاز مند ہوں، یہ پروردگار ایسا کام کرتا کیوں ہے؟ اب سوال یہ، ابو طالب صاحب ذہن میں آیا بیٹھے، مولانا جائیے ٹاور پر فلاں چیز خریدیے، مثال کے طور پر کپڑے کے 10 تھان خریدیے اور جا کر بیچ دیجیے، کہاں پر؟ شہر سے باہر، 2000 روپے کا منافع ہوگا۔ بس میں بیٹھے، سائیکل پہ گئے، موٹر سائیکل پہ، گرمی سردی خزاں بہار، دکان ڈھونڈی، ذہن میں آ گیا، کسی نے بتا دیا، چیک کیا، جا کر اخبار وغیرہ پڑھے، انٹرنیٹ میں دیکھا، ہاں یہ کپڑے کی مانگ ہے شہر کے اس حصے میں، آپ نے خریدے۔ مولانا نے جا کر دیکھا یہ کپڑا بکی نہیں رہا، اطلاعات آپ کے پاس پوری تھی، یہ کپڑا بکی نہیں رہا۔ بھائی آپ نے تو کہا تھا، بھائی کہا تھا مانگ نہیں، میں کیا میں نہیں دے سکتا بھائی، یہ تو اللہ کا اس کے سامنے اپنی مصیبت کے کو سناتے رہے، نہیں ہے نا، آپ کل صبح کو کہا تھا، شام کو آپ گئے، کچھ کا کچھ ہو گیا معاملہ، ہوتا ہے نا ایسا بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، لوگ کہتے ہیں صبح کو ہمیں ایک آرڈر ملا مولانا، شام کو کینسل ہو جاتا، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس نے ذہن میں ڈالا تھا؟ خدا نے دیا۔ دعا کہہ رہی ہے مجھے مت بھیج اس رستے پر جہاں تو نے میرا رزق نہیں لکھا، مجھے مت تھکا۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے، دیکھیے عزیزان گرامی، مصلحت بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز انسان کے گناہ ہے، انسان کی بدعمالی ہے، اور امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ پروردگار ایک چیز سکھانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ گئے کپڑا خریدا وہاں بیچنے گئے، اس کی مثال نوح کے اسی درخت کے بیچ والی ہے، کہ پروردگار کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ پھر دعا آگے بڑھی، فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو میرے عذاب سے بے نیاز ہے، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، پروردگار میں بے دست و پاؤں، میری کچھ طاقت نہیں ہے، تو چاہے گا تو مجھے ایسی جگہ پر بھیج دے گا جہاں میرا رزق نہیں لکھا ہوگا، پاسپورٹ بنواؤں گا، ارجنٹ ویزا لگواؤں گا، 50,000 ویزے کی فیس، 1 لاکھ کا ٹکٹ، گھوموں گا، ہوٹل کا خرچہ 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے آؤں گا، سوچوں گا کہ 12-15 لاکھ کا پروفٹ ہوگا، لیکن جب آؤں گا تو صرف نقصان ہوگا۔ پروردگار یہ تجھے کیا پڑی تھی مجھے عذاب کرنے کی؟ تو اس سے بچنے کے لیے اگلا جملہ یہ ہے، فصلی علی محمد وآل محمد، پروردگار درود بھیج محمد آل محمد، جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آیت میں کہا قل فللہ الحجۃ البالغہ، دیکھو اے لوگوں تم اللہ پر کوئی حجت نہیں رکھتے، اللہ کی حجت تم پر ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہے تمہارے اپنی وجہ سے ہے، اگر کوئی تکلیف ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اب یہ امتحان ہے، یہ گناہ کی سزا ہے، اس کا علاج اور اس کا فیصلہ علم الہی پر چھوڑ دو۔ یہ قضا و قدر کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کمیاں، خامیاں، مشکلات، تو دیکھیے کبھی کبھی پروردگار اس انداز سے کمپنسیٹ کرتا ہے، اس انداز سے پروردگار تلافی کرتا ہے کہ ہمارے ذہن دنگ رہ جاتے ہیں، ایک لمحے کی مشکل، ایک لمحے کی ذلت، ایک لمحے کی تکلیف، لیکن اگر خدا کے راستے میں ہو تو پروردگار وہ مقام دیتا ہے کہ جہاں انبیاء رش کرتے ہیں، جہاں فرشتے رش کرتے ہیں۔ ابو الفضل عباس پانی لے کر آ رہے تھے، ہاتھ کٹ گئے، پانی نہیں لے جا سکے۔ عباس کی اس وقت دعا کیا تھی؟ پروردگار تجھے واسطہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا، یہ پانی پہنچا دیں۔ خدا نے دعا قبول کی؟ نہیں کی۔ اس کے بدلے میں عباس نے کیا دیا؟ دیکھو عباس تمہاری ایک دعا قبول نہیں کی ہم نے، اب تمہیں ایسا بنا دیا کہ جو تمہارا نام لے کر دعا کرے گا قیامت تک کے لیے ہم اس کی دعا قبول کریں گے۔ جو تمہارا نام لے کر دعا کرے گا ہم اس کی دعا قبول کریں گے، اور یہی نہیں تمہیں ہم باب الحوائی بنا دیں گے، تمہیں ہم وہ نام دیں گے جو ہمارے معصوم نمائندے موسیٰ بن جعفر کا ہے، تمہیں ہم وہ منزلت عطا کریں گے کہ ہمارا سید سجاد یہ کہے گا کہ دیکھو ان لعمی العباس عند اللہ منزلتا، ہمارے چچا عباس کی خدا کی بارگاہ میں وہ منزلت ہے کہ قیامت میں جب ہمارا چچا محشور ہوں گے تو یاد رکھنا تمام کے تمام شہداء ہمارے چچا کو دیکھ کر رش کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کیا کیا عباس نے؟ ایک لمحے کے لیے پروردگار نے امتحان دیا، ایک لمحے کے لیے۔ یہ کیا لمحہ تھا؟ اور یہ واقعہ مولا عباس کا ذکر آیا، یاد رکھیے وہ بچے کہ جن کی سمجھ میں مسائل نہیں آتے لیکن روتے ہیں، ان بچوں کی ماؤں کو میرا سلام ہے۔
ان بچوں کے باپوں کو میرا سلام ہے. میرا سلام نہیں ہے. میری اوقات کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام کرتی ہے ان ماؤں کو کہ انہوں نے اپنے دودھ میں کس تقوی کے ساتھ دودھ پلایا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے 6 7 8 10 12 سال کا مسائل پڑ جائے روتا ہے بچہ. میں ماں باپ سے کہوں گا ایسے بچوں کی قدر کریں, ایسے بچوں کو ضائع مت ہونے دیں. یہ جو بچہ مسائل سن کے ہوش نہیں ہے, رو رہا ہے, جو بچی رو رہی ہے, سلام ہو, ہمارا سلام ہو ایسے ماں باپ پر. ایک عورت استخارہ دیکھتی تھی حضرت عباس کے حرم میں. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے دیکھا استخارہ دیکھ رہی ہے. خادم سے کہا, خدام سے, مولا عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے, بہت بڑے عالم. کہا اس عورت کو میرے پاس دفتر میں لاؤ. خادم نے کہا آپ کو کشمیری صاحب بلا رہے. کہا جی فرمائیے. کہا یہ تم استخارہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور مجھے حیرت ہے کہ لوگ تم سے استخارہ دکھوانا اتنے بڑے بڑے آیت اللہ علماء. کہا کہ میری داستان بڑی عجیب, سمجھیے مولا عباس کو. اگر کوئی سچے دل سے نیت سے مدد مانگے اس طرح سے مدد ملتی ہے. کہا کہ میں بدو عورت ہوں, عراق کی, صحرا میں رہتی تھی, میرا شوہر مر گیا. قبیلے والوں نے کہا یہ منحوس ہے, اس کی وجہ سے شوہر مر گیا, مجھے باہر نکال دیا. میں آ گئی. یہ واقعہ کوئی 70 80 90 سال پرانا. میں آ گئی کربلا میں, مہاراج مال تھام کے کھاتی تھی. اچھا اس وقت حالات بھی ایسے نہیں تھے, بھوک مرنے لگی, بچے میرے بھوک مرنے, کچھ بچے دودھ پیتے تھے, یہ سب مسائل سارے. تو میں پریشان ہو گئی. میں نے عباس, مولا عباس کے حرم میں جا کر کہا دیکھیے اس بات سے مت گھبرائیے کہ دعا کیا مانگ رہے ہیں, اس بات سے گھبرائیے کہ کس کے سامنے جا کر کہنا ہے. میں مولا عباس کے حرم میں آئی. میں نے کہا یا ابو الفضل عباس, دیکھیے غلط کام کا ارادہ کر رہی تھی لیکن ایمان تھا. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا, ایمان کو بچائیے, ایمان کو بچائے آدمی. اور یہ فرش اعضا بہترین ضمانت ہے. یہ آنسو حسین ابن علی پر بہنے والے بہترین ضمانت ہے. جب آنکھوں سے آنسو بہے تو جناب سیدہ کو مخاطب کیجئے کہ بی بی آپ کے بچے کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, قیامت تک کے لیے نسل میں آخر تک آپ کے بچوں کی محبت چاہیے. میں عباس کے حرم میں آئی, زری کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا مولا اب میں وہ کام کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ بھی ناراض ہوتے ہیں اور کسی شریف عورت کو وہ کام زیب نہیں دیتا. میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا یہاں. اب وہ کام کرنے جا رہی ہوں, آپ کی اجازت سے کر رہی ہوں, آپ کے سامنے کر رہی ہوں, اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر کوئی رستہ ہے تو آپ کھولیے, ورنہ میں جا کر کام کروں. کیا کروں؟ بچوں کو بھوکا مار دوں؟ دیکھیے وہ بادیہ بدو عورت تھی, گفتگو کا طریقہ یہی. میں گئی, بیٹھی حرم میں, دعا مانگی, میری آنکھ لگ گئی. اس کے بعد میں نے ابو الفضل عباس کو دیکھا کہ دیکھو یہ کام مت کرو, یہ کام گناہ ہے, حرام ہے, ہم پسند نہیں کرتے, تم جانتی ہو. میں نے خواب میں گفتگو کی, مولا پھر کیا کروں؟ کہا دیکھو ہم نے تمہیں استخارے کی طاقت عطا کر دی. فلاں آیت اللہ العظمی, فلاں آیت اللہ العظمی 40-50 سال ریاضتیں کر کے پڑھ کے, یعنی اگر ابو الفضل عباس چاہے تو ایک جاہل ان پڑھ ریگستان میں رہنے والی عورت کو ایسی طاقت عطا کر دے کہ جہاں پر آیت اللہ پیچھے رہ جائیں اور یہ عورت آگے نکل جائے. کہا کہ مولا میں استخارہ کیسے دیکھوں گی, مجھے نہیں آتا. کہا تم تسبیح گھمانا, جواب ہم بدلیں گے. کہا کہ مولا مجھ سے کون استخارہ دکھوائے گا؟ کہا یہ تمہارا کام نہیں, یہ ہم تیار کریں گے. کہا میں ایک دم سے چونک کر اٹھی, بیٹھی ہوئی تھی اپنے خیالوں میں. ایک عورت آئی, کہا ہے بی بی استخارہ دیکھو گی, جبکہ کوئی فیشن نہیں ہے, ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ حرم میں کسی عورت سے کوئی عورت استخارہ دکھوائے. امامے والوں سے استخارہ دکھوایا جاتا ہے. کہا بی بی استخارہ دیکھو گی. میں ڈر گئی, میں نے کہا غلط جواب دے دوں, مجھے تو نہیں آتا. میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تسبیح نہیں ہے. کہا یہ لو تسبیح. تو اس نے کہا قبلہ عبد الکریم کشمیری صاحب تسبیح میں گھماتی ہوں, مجھے نہیں پتا تسبیح کیسے گھمائی جاتی ہے, دعا کون سی پڑھی جاتی ہے. میرے کان میں عباس جواب بتاتے ہیں آ کر استخارے کا. یہ منزلت, یعنی ایک لمحے میں اپنی مشکل تو بیان کرے آدمی جا کر. مولا عباس کا ذکر آ گیا. دیکھیے اب میرے خیال سے ادب کے خلاف بات ہے کہ میں بی بی ام المؤمنین کے چاند کا ذکر نہ کروں اور کہیں اور جاؤں مسائل. عزیزوں, جب ابو الفضل عباس, اچھا بڑا عجیب تعلق ہے مولا عباس کا امام حسین سے, بڑا عجیب تعلق ہے. 2 شہزادوں, ایک شہزادہ علی اکبر اور دوسرے مولا عباس. جس نے بھی خواب میں دیکھا وہ انہی 2 شہزادوں کے ساتھ دیکھا, اور انصار میں اصحاب میں حبیب ابن مظاہر. یہ 3 ہستیاں امام حسین کے ساتھ. تو دیکھیے مولا عباس
جب آئے ہوں گے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کیوں آئے آپ یہ بتائیے نا. سوال مرحلہ وہ آ گیا تھا، مظلومیت کو سمجھیے، مرحلہ وہ آ گیا تھا کہ اب عباس حسین کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے، لیکن اب مرحلہ وہ آ گیا تھا کہ اب عباس نے کہا مولا اب مجھے اجازت دیجیے. گفتگو خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. جب مولا نے پوچھا، کہا یا ابن رسول اللہ، مولا آقا آپ کیا نہیں دیکھ رہے کہ یہ لعین اتنے نزدیک آ گئے خیموں کے کہ اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں رسول زادیوں کے کانوں میں جا رہی ہیں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یزید کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اگر زینب کے کانوں میں چلی جائے اور رسول کی بیٹیاں ڈرنے لگے، ان کے دل دہل جائیں، آپ کی غیرت گوارا نہ کرے، میں کہوں گا مولا کاش شام غریبوں میں بھی آ جاتے دریا کی ترائی سن کر، کاش شام غریبوں میں آ جاتے اس گندی سکینہ کو تماچوں سے بچا دیتے، کاش گوہر چھننے سے بچا دیتے. مولا عباس، میرا پورا یہ ایمان ہے کہ مولا عباس نے یہ خود سے منظر دیکھا ہوگا. بس ایک دفعہ حسین نے عباس کو نہر کی جانب بھیجا، عباس نہر میں اترے، بشکیزہ بھرا، بشکیزہ بھر کے دوبارہ آئے خیمہ گاہ کی طرف. اب دخلستان کی اوٹ سے عباس آ رہے. ایک دفعہ عباس نے نعرہ بلند کیا، واللہ قطعتم یمینی انی وحامی ابدا حدبینی وعن امام الصادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. مولا عباس کا دائیں ہاتھ کٹ گیا. دیکھیے عباس میں بڑا ادب ہے. عباس سے شعر کیوں پڑھا؟ رجس پڑھا جاتا ہے مقابلے پر حملہ کرتے وقت، جب جسم پر زخم لگے رجس نہیں پڑھا جاتا. عباس بتانا چاہ رہے مولا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، لیکن چھپا بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا. بتا دیا مولا میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا. مولا اب میرا بایاں ہاتھ کٹ گیا، مجھے نہیں پتا کہ حسین تک کی آواز گئی ہوگی، حسین نے برداشت کیسے کیا ہوگا. بس ایک دفعہ حسین نے عباس کی طرف آئے. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسین نے جھک کر کسی چیز کو اٹھایا. راوی نے کہا میں نے غور سے دیکھا وہ عباس کے دونوں ہاتھ تھے. بس ایک دفعہ حسین عباس کے لاشے پر آئے، دیکھا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، بدن پر تیر پیوست ہے. ایک دفعہ عباس سے گفتگو کی، وصیت کی عباس نے، مولا میرے لاشے کو خیام میں نہ جانے دیجیے گا. بس ایک دفعہ حسین آئے. جب حسین آئے نبی سکینہ آپ جانتے ہیں نا بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے. بس ایک دفعہ جب آئے بچے سمجھے چچا آ گئے، دور سے علم آتا دیکھ کر بچے آئے. ایک دفعہ بچوں نے حیرانی کے ساتھ پوچھا، بابا یہ بتائیے علم تو لے آئے، چچا کہاں رہ گئے؟ بچوں کو چچا سے بڑی آس تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا کہ جیسے یزید کی فوجیں قریب آتی تھی چچا ایک حملہ کرتا تھا کہ سب ملعون پیچھے بھاگ جاتے تھے. بابا یہ بتائیے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ حسین گئے، خاموشی سے خیمے کا ستون گرایا. یعنی سکینہ جو اس خیمے میں سوتا تھا نا وہ ترائی میں سو چکا ہے. شام غریبہ آئے گی، ارے تمہیں اسیر بنایا جائے گا، بازو میں رسیاں بنے گی، اونٹوں میں بٹھا کر کوفہ لے جایا جائے گا، لعینوں کے دربار میں جاؤ گی اور اس کے بعد شام جاؤ گی. ارے چچا کو یاد کرو گی، مدد کے لیے پکارو گی. ہاں چچا دکھے گا ضرور، لیکن یاد رکھنا دو کے نیزہ پر چچا کا سر ہوگا. على رحمة الله على القوم الظالمين وسعة الذين ظلموا بقدم ينقلبون. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه وأعطاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واغفر ما محمد يا رب العالمين. دعاء کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود.